السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کے احسان احمد صاحب قلعہ وانہ بڑی کے بلاگ میں ایک مضمون ہے، اسے میں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ وانہ بڑی میں صدقہ و خیرات کی یہ ایک دیرینہ روایت۔ ہمارا شہر ایک تاریخی شہر ہے جو ادبی، تعلیمی، ثقافتی، سیاسی اور تقریباً ہر لحاظ سے مشہور رہا ہے۔ اسی طرح یہاں کے مسلمان سخاوت کے لیے بھی بے حد مشہور رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک مثال ہمیں آج سے تقریباً 118 سال پہلے دی مدراس ویکلی میل نامی مشہور اخبار میں چھپی ایک خبر کے ذریعے ملتی ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ اس سال کے رمضان کے مہینے میں وانہ بڑی کے مالداروں نے غریبوں میں کپڑے، چاول اور پیسے تقسیم کیے، جس سے فائدہ اٹھانے کے لیے صرف اندرون شہر سے ہی نہیں بلکہ شہر کے اطراف و اکناف کے قصبوں سے بھی بے حساب غربا اور مساکین وانہ بڑی آئے ہوئے تھے۔ ان دنوں حیضہ کالرا کی وبا بھی پھیلی ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وبا کے پھیلنے یا اور بڑھنے میں اس جمع غفیر کا کوئی حصہ نہیں رہا۔ اخبار کے اس تراشے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ غربا میں اناج، کپڑوں اور پیسوں کی تقسیم ہمارے شہر میں صرف اس سال نہیں بلکہ ہر سال کی جاتی تھی۔ اسی سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے سخاوت میں اپنی ایک مثال قائم کی ہے۔ اخبار کا تراشا بھی اس مضمون کے آخر میں شیئر کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ 1 صدی پہلے کا ہے، لیکن آج بھی الحمدللہ وانہ بڑی میں رمضان اور غیر رمضان میں اسی طرح کی روایت جاری ہے۔ آج وانہ بڑی میں انفرادی طور پر ہی نہیں بلکہ اداروں کی شکل میں بھی سخاوت کا کام عروج پر ہے۔ جب معاشی مشکلات یا سماجی مسائل کا سامنا ہوتا ہے تو صدقہ و خیرات لوگوں کے دکھ درد کو کم کرنے کا ایک اہم ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسلام میں صدقہ و خیرات کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ صرف مال اور اناج تقسیم کرنے کا عمل نہیں بلکہ انسان کی روح کی صفائی اور اس کے ایمان کا مظاہرہ ہے۔ قرآن مجید میں ضرورت مندوں، یتیموں اور غریبوں میں صدقہ و خیرات کرنے کی بار بار ہدایت ملتی ہے، اور خاص کر رمضان کا مہینہ اس کے لیے بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الحدید کی 17ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ سورۃ التوبہ کی 103ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی، تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا
ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ اللہ سب کچھ سننے اور جانتا ہے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جب ہم وانی بڑی میں صدقہ و خیرات کی اس تاریخی مثال کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ صرف ایک روایتی عمل نہیں بلکہ غریبوں کے لیے ایک زندہ امید کی کرن ہے۔ آج کے دور میں جہاں ہم مختلف چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں، وہیں ہمیں سخاوت کی اس روایت کو زندہ اور پائیدار رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم روایت کو قائم و دائم رکھنے کی توفیق دے۔ اپنے اسلاف کی راہ پر چل کر اسلام اور ایمان کی سچی مثال پیش کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رشتہ داروں، پڑوسیوں اور ہر ایک کی مدد کرنے اور ان کے کام آنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔